سامعین کرام، روس نے یوکرین پر قیامت ڈھا دی ہے۔ بہت بڑا حملہ کیا ہے، سینکڑوں ڈرون اور میزائلز کے ساتھ اس کے تمام تقریباً شہروں پر بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں۔ اور ان حملوں کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر کو وارننگ دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ پیوٹن آگ سے کھیل رہا ہے اور اس کا نتیجہ نہایت برا ہوگا۔ کیا یہ ٹرمپ کی طرف سے کھلی وارننگ ہے؟ وہ کچھ کرے گا یا صرف بات چیت تک محدود رہے گا؟ آپ لوگوں نے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک اور خاص بات کہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے پیوٹن کو کہ اگر میں امریکہ کا صدر نہ ہوتا، یعنی یہاں اس سیٹ پر نہیں ہوں، تو پھر تمہارے لیے پیوٹن حالات بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ حملے صدر پیوٹن نے اس لیے کروائے اور ان کا حکم اس لیے دیا کہ صدر پیوٹن جو رشیا کے صدر ہیں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یوکرین کا ہی ہاتھ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے ہمارے سب سے بڑے عہدے یعنی صدر پر حملہ کیا ہے، تو کیا اب ہم تمہارا لحاظ کریں گے؟ سامعین کرام، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو، کہ وہ نہ ہوتے تو یورپ کب کا مل جل کر اور تمام ملک اکٹھے ہو کر یعنی نیٹو رشیا پر حملہ کر چکے ہوتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہی ہے کہ شاید انہوں نے نیٹو کو رشیا پر اکٹھے اتحادی بن کر حملہ کرنے سے ابھی تک روک رکھا ہے۔ لیکن اس وقت روس کے جو حملے جاری ہیں یوکرین کے اوپر، وہ قیامت خیز ہیں۔ سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اور ابھی ایسے لگتا ہے کہ رشیا رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد رشیا کتنا عمل کرتا ہے اس پر، یا پیوٹن کتنا اس کے بیان کو سیریس لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کو، یہ آگے جا کر پتہ چلے گا۔ اب اس جنگ میں اس وقت تک یوکرین کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ پہلے رشیا یوکرین کے کچھ حصے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تازہ ترین حملوں سے لگ رہا ہے کہ شاید رشیا نے اپنی پالیسی بدل دی ہے اور وہ اب پورے یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا سامعین کرام کہ اس طرح سے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اور تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے؟ اور اگر یہ تیسری عالمی جنگ ہو گئی تو یہ دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی، کیونکہ یہ پچھلی دو جنگ عظیم جو ہوئی ہیں، ورلڈ وارز جو ہوئی ہیں، ان کی طرح نہیں ہے۔ اس وقت خطرناک اور مہلک ہتھیار بن چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک صرف ایٹم بم ایجاد ہوا تھا، اس وقت تک کئی اس سے زیادہ خطرناک میزائل ایجاد ہو چکے ہیں، اور ٹیکنالوجی پہلے سے بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اور انسان نے اپنی ہی ہلاکت کے لیے مہلک سے مہلک ہتھیار بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ انسان خود اپنی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ تو بات کر رہے تھے رشیا کے حملوں کی۔ رشیا کا حملہ اس لیے ہوا ہے کہ صدر پیوٹن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن رشینز کا یہ خیال ہے کہ اس میں یوکرین ہی ملوث ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کب نارمل ہوں گے، کیسے نارمل ہوں گے۔ پچھلی جتنی جنگ بندیاں کرائی گئی ہیں ان کا نتیجہ صفر نکلا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کیا یہ دونوں ملک دنیا کو جنگ عظیم کی طرف لے کر جائیں گے یا یہیں پر بس کر دیں گے؟ اصل میں امریکہ اس لیے جنگ رکوانا چاہتا ہے کہ اس نے یوکرین سے جو معاہدے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں۔ اب جنگ رکے تو وہ معدنیات جن کا معاہدہ اس نے کیا ہے کہ یہاں سے اسے نکالنے کی اجازت ہوگی اور اس میں اس کا حصہ ہوگا، تو وہ چاہتا ہے جلد از جلد وہ یہاں سے مال نکالنے کا کام کرے۔ اصل بات یہی ہے۔ بہرحال اس وقت دنیا کی تمام جنگوں کے نتائج یہی ہیں، اسلحہ بیچنا، پیسہ بنانا، معدنیات نکالنا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا، پلیز لائک بھی کیجیے، کامنٹس بھی کیجیے تاکہ ہمارے چینل میں بہتری آ سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔